حسین انسانوں میں اس طرح بلند نظر آتا ہے جس طرح پہاڑوں میں ہمالیہ بلند نظر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا عزم اور ان کی ہمت ہمالیہ کی چوٹیوں سے زیادہ بلند, سبحان اللہ. پہاڑوں سے زیادہ مضبوط عزم تھا. اقبال کہتے ہیں سیدنا امام حسین کی شان بیان کرتے ہوئے, خون او تفسیر این اسرار کرد, ملت خوابیدہ را بیدار کرد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول حسین پاک نے ان اسرار اور آیات کی اس طرح تفسیر کی ہے کہ اپنے نانے کی سوئی ہوئی امت کو بیدار کر دیا. پھر آگے چل کے اقبال یوں بیان کرتے ہیں منقبت اور قصیدہ امام پاک کی بارگاہ میں, امام عاشقاں پورے بطول, سبحان اللہ سبحان اللہ. سرو آزادے ز بستان رسول. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اقبال کہتے ہیں امام حسین صرف اللہ کے عاشق ہی نہیں, عاشقوں کے بھی امام ہیں. اور نبی پاک کی امت میں حسین یوں نظر آتے ہیں جس طرح باغ میں سرو کا بوٹا اونچا نظر آتا ہے. دیکھو کیسی تشبیہیں دے رہے ہیں. اور ایک پنجابی کا شاعر بولا, اس نے بھی حد کر دی. سبحان اللہ. قصیدہ پڑھتا ہے نا, ہر کسی کا حق ہے اہل بیت کے قصیدے پڑھے. سبحان اللہ. خدا قرآن میں قصیدے بیان کرتا ہے اہل بیت کے, حضور نے حدیثوں میں ان کے قصیدے سنائے. ہمارا بھی فرض ہے نظم میں, نثر میں, تحریر میں, تقریر میں کبھی سنا کر کبھی سن کر ان کی شانیں, ان کے قصیدے بیان کر کے, سن کے اپنے ایمانوں کو تازہ کریں. حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی شان بیان کرتے ہوئے ایک پنجابی شاعر نے ایمان افروز بات کی. وہ کہتا ہے باپ جنہاں دا ہر میدان اندر, بیٹے کی پہچان باپ سے ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے نا؟ بیٹے کی پہچان باپ سے ہوتی ہے, لیکن کچھ بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کی پہچان بیٹوں سے ہوتی ہے. بعض بیٹوں کے جوہر دیکھ کر دنیا پوچھتی ہے یار اس کا باپ کون تھا. امام حسین کو دونوں شانیں ملی. باپ جنہاں دا ہر میدان اندر, لڑدا ریاسی کل ایمان بن کے, کل ایمان. باپ جنہاں دا ہر میدان اندر لڑدا ریاسی کل ایمان بن کے, ماں جنہاں دی جنت خاتون ہووے تے نانا عرش تے جائے مہمان بن کے. یہ ہے حسین کی شان. یہ شان تھی حسین کی. اسی لیے جدوں باغ دین دا ہون ویران لگا, کربلا آ گئے نگہبان بن کے. ایک بار کھل کے کہو سبحان اللہ.
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا، پوچھا فاطمہ اس بچے کا نام کیا رکھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، حدیث ہے، سبحان اللہ، کہا علی سے معلوم کیجئے۔ فرمایا علی اس بچے کا نام کیا تجویز کیا؟ کہا سوچا ہے اس کا نام شبیر ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا میں اللہ سے نہ پوچھ لوں اس کا نام وہ کیا رکھتا ہے؟ کہا آپ کی مرضی۔ ابھی یہ کہا ہی تھا کہ جبریل آ گئے۔ خدا کہتا ہے محبوب تمہارے کہنے سے پہلے ہم نے خود نام تجویز کر دیا ہے۔ پوچھا کیا نام اللہ نے تجویز کیا؟ فرمایا حسین۔ شبیر کا ترجمہ عربی زبان میں حسین بنتا ہے۔ شبیر ان دونوں کا معنی ایک ہے، شبیر اور حسین کا معنی ایک۔ جس کا نام خود خدا رکھے اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ حسین، حسین کا مادہ ہے حسن، لفظ حسین بنا ہے حسن سے۔ بڑا بھائی اس کا نام تھا حسن، اور حسن کا معنی ہے حسن۔ اہل علم اس بات کو سمجھتے ہیں، حسن کا معنی حسن، حسین کا معنی حسین۔ دونوں بھائیوں کی شان، حسن حسن ہے، حسین حسین ہے۔ اس کی حکمت حدیث میں آتا ہے، حضرت امام حسن سر سے لے کر ناف تک، سینے کے نیچے تک ان کا چہرہ اور حلیہ عین رسول اللہ کا حلیہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سینے سے نیچے یعنی ناف سے لے کر قدموں تک امام حسین حضور کے مشابہ تھے۔ اب چونکہ امام حسن کا چہرہ چہرہ رسول کی شبیہ تھی، اس لیے انہیں نرا حسن کہہ دیا۔ حسن حسن ہی حسن ہے۔ اور چونکہ ان کے جسم کا نیچے والا حصہ امام حسین کا حضور کے مشابہ تھا، اس لیے انہیں حسین کہہ دیا۔ تو یہ ہوئے حسین اور وہ ہوئے حسن۔ جب حسن اور حسین دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو حسنین بنتے ہیں۔
جب حسنین ایک جگہ جمع ہو جائیں تو رسول کونین بنتے ہیں. ان دونوں کو ملا کر ذات رسول کا نقشہ سامنے آتا تھا. میرے آقا سرور کائنات نے حسین پاک کو اٹھایا اور منہ کے قریب لائے، منہ کے قریب لائے. خیال تھا گڑتی دی جائے، تہنیک کرائی جائے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بند کر دو، ابھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ کیجیے اپنی زبان اقدس منہ سے باہر نکالی ہی تھی. حسین سمجھ گئے، منہ پہلے ہی کھول دیا. حضور نے اپنی زبان حسین کے منہ میں رکھ دی. حسین نے دونوں لب ملا کے حضور کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا. گویا زبان بے زبانی دہن رسالت سے غذائے واہی چوس رہے تھے. سبحان. اب حضور چاہتے ہیں کہ میں زبان واپس نکالوں. حسین نے لب اتنے زور سے بند کیے ہیں کہ حضور معصوم بچے کی رعایت کرتے ہوئے انتظار کرتے ہیں. گویا اندر اندر میرا خیال یہ ہے، اندر اندر حضور کہہ رہے ہوں گے حسین چھوڑو بھی. حسین کہتے ہوں گے نانا ٹھہرو بھی، مجھے اچھی طرح چوس لینے دو. ہائے، حسین نے زبان رسالت کو چوس کر غذائے واہی حاصل کی. اللہ اللہ. پھر جبریل امین آ گئے، کوئی بات ہوئی، حضور نے آبدیدہ ہو کر امام حسین کے گلے پر بوسہ دیا. گلے پر بوسہ دیا. حضرت علی بھی، سیدہ فاطمہ بھی یہ منظر دیکھتے رہے. یکا یک حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں ابا حضور، خوشی کے موقع پہ غم کے آنسو کیا مانا؟ ہمیں بڑا تعجب ہوا، حیرت ہے. اپنا نواسہ دیکھ کر آپ نے خوشی کی، پھر ساتھ رونا کیوں شروع کر دیا؟ آنسو کیوں آئے؟ آبدیدہ ہو کر میرے حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ، ابھی ابھی جبریل خدا کا پیغام لے کر آئے کہ اے نبی، تیرا یہ نواسہ حسین ایک دن میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا اور اس کے گلے پہ خنجر چلے گا. اس لیے میں نے اس گلے کو چوم لیا ہے جس گلے پر میرے دین کی خاطر خنجر چلے گا. حدیث میں آتا ہے جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تھے تو حضور نے ان کے لب چومے تھے.
لبوں پہ بوسہ دیا۔ اور جب امام حسین پیدا ہوئے تو حضور نے ان کے گلے پہ بوسہ دیا۔ علماء محدثین نے صراحت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لب چومنا اور گلا چومنا یہ حکمت پر مبنی تھا، کیونکہ حضور سرور عالم جانتے تھے کہ میرے حسن کو لوگ زہر دیں گے، یہ زہر سے شہید ہوگا، اور زہر کا تعلق منہ سے ہوتا ہے، منہ سے زہر کھلایا جاتا ہے۔ اور حضور جانتے تھے کہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا خنجر کے ساتھ، اور خنجر گلے پہ چلتا ہے، اس لیے ان دونوں شہیدوں کو حضور نے خراج تحسین یوں پیش کیا، حسن کے لب چوم لیے، حسین کا گلا چوم لیا۔ یہ ہے علم نبوت، یہ ہے حکمت نبوت۔ الغرض حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور حدیث میں آتا ہے کہ دودھ پینے کی مدت میں، دودھ پینے کی مدت میں حسین کی 3 مسندیں تھیں، یا سیدہ فاطمہ کی چھاتی سے لگے رہتے، یا حضور کے سینے پہ لیٹے رہتے، یا علی کی گود میں لیٹے رہتے۔ ہاں ہاں، رہتے کہاں تھے؟ مسجد نبوی میں، شہر مدینہ میں۔ جس بچے کو ایسا ماحول ملے، اس بچے کے نصیب کو سلام کرو۔ میں نے مدینہ طیبہ میں حج کے موقع پر ایرانیوں کا ایک چھوٹا سا اجتماع تھا، کسی ہوٹل کے سامنے ہم بیٹھے تھے کرسیوں پر، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ تم پاکستانی لوگ ہو، فارسی میں کلام چلی، تو گفتگو کرتے کرتے اہل بیت کا ذکر چھڑ گیا، جنت البقیع کا۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں یہ اہل بیت کو مانتے ہیں؟ ایرانیوں نے پوچھا۔ میں نے کہا کہ پاکستان، یہ مت کہو کہ پاکستان کے لوگ بھی مانتے ہیں، یوں کہو کہ پاکستان کے لوگ ہی مانتے ہیں اہل بیت۔ وہ بڑا متعجب ہوا۔ میں نے کہا میں قائد پاکستان، ترجمان پاکستان کی کلام نہ تمہیں سناؤں؟ کہنے لگے وہ کون ہے؟ میں نے کہا علامہ اقبال، جو ترجمان پاکستان ہے۔ لگا سناؤ۔ میں نے علامہ اقبال کا یہ فارسی قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، ایرانی چیخیں مار مار کے روتے رہے۔ وہ 2 شعر آپ کو مزید سنا دوں۔ علامہ اقبال نے اہل بیت کی شان میں قصیدہ لکھا، اور اس انداز میں لکھا کہ امام حسین کی ماں کون ہے، باپ کون ہے، اور نانا کون ہے۔ ہاں، بانوے آ تاجدار حل عطا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔ دیکھو کیسے لفظ ہیں۔ لوگ آج فتوے لگاتے ہیں کہ مشکل کشا اللہ کے سوا کسی کو کہنا شرک ہے، تو پہلا فتویٰ علامہ اقبال ترجمان پاکستان پہ لگاؤ، جو کہتا ہے بانوے آ تاجدار حل عطا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا۔
اقبال کا بھی یہی عقیدہ تھا، مولا علی آپ میں بھی سارے نہ بولیں، جو مشکل کشا مانتے ہیں علی کو وہ بولیں، مولا علی مولا علی مشکل کشا، یہ حسین کا باپ ہے۔ حسین پاک کی ماں کون ہے؟ اقبال کہتا ہے مادرے عام مرکز پرکار عشق، مادرے آن قافلہ سالار عشق۔ حسین عشق کی پرکار کا مرکز ہے، اور حسین عشق کے قافلے کا سالار ہے، اور اس کی ماں کون ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم حسین پاک کی ماں کون ہے؟ اہل بیت کی محبت کے جذبات کا اظہار ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اقبال کہتا ہے حسین کی ماں کا اتنا ہی تعارف کافی ہے، نور چشم رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کی آنکھوں کا نور ہے فاطمہ۔ اور حسین کا نانا کون ہے؟ اقبال کہتا ہے امام اولین و آخرین، وہ پہلوں کا بھی امام ہے پچھلوں کا بھی امام ہے، ساری کائنات اس کے در کی غلام۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ماں جس کی سیدۃ النساء ہو، ہم سید کہتے ہیں حسین پاک کو، فاطمہ کو سیدہ کہتے ہیں، علی کو سید کہتے ہیں، حضور سید الاولین والآخرین ہے۔ یہ سید ہونے کا شرف حضور کے خاندان کو حاصل ہے، سید کیوں نہ کہیں؟ ماں جس کی سیدۃ النساء ہو، باپ جس کا سید الاولیاء ہو، نانا جس کا سید الانبیاء ہو، وہ خود کیوں نہ سید الشہداء ہو، وہ خود بھی سید الشہداء۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ماحول میں آنکھ کھولی، جس خاندان میں رہے، مسجد نبوی کی معطر فضاؤں میں رہے، کبھی فاطمہ کے سجدوں سے کھیلے، کبھی علی پاک کی عبادت سے کھیلتے رہے، کبھی نانا پاک کے خطبوں سے، جمعے کے خطبوں سے کھیلتے، کبھی نانا سجدے میں جاتے تو حسین گردن پہ سوار ہو جاتے۔ ہائے ہائے، یہ کیسا ماحول ملا امام حسین کو؟ سجدوں کا ماحول، نمازوں کا ماحول، عبادت کا ماحول، شجاعت کا ماحول، امامت کا ماحول، تلاوت کا ماحول، واحی کا ماحول، قرآن کا ماحول۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، قرآن بھی نبی کے گھر آتا رہا، حسین بھی نبی کے گھر آتا رہا۔ جس نبی نے قرآن کا بوجھ اٹھایا، وہی نبی حسین کا بوجھ اٹھاتا رہا۔ فرق اتنا ہے
کہ قرآن سینے کے اندر رہتا تھا، حسین سینے کے اوپر رہتا تھا۔ اللہ اللہ۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک دن حضور نے حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا، ٹانگیں حسین کی حضور کے سینوں پر، سینے پاک پہ لٹک رہی ہیں، اور حضور کی زلفیں پکڑی ہوئی ہیں دونوں طرف سے حسین نے۔ اور جس طرح کوئی سوار گھوڑے پہ سوار ہو کے گھوڑے کو چلاتا ہے، اس طرح حضور کو چلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آہا، حضور مسجد نبوی کے صحن سے نکلے، حسین کو اس انداز میں اٹھائے ہوئے، زلفوں کی باغ بنائی ہوئی ہے، کندھوں پہ حسین بیٹھے ہیں، اور میرے نبی کے علم نشرہ کے سینے پہ حسین کے قدم ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ آہا، دیکھ کے صدیق مچل گئے، ہاں ہاں، کہ کاش حسین تیری کیا شان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بولے، فرمانے لگے، واہ حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے۔ تو میرے نبی نے مسکرا کے کہا، ابو بکر یوں بھی تو کہہ دو سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا اچھا ہے۔ صدیق نے کہا سواری بڑی اچھی ہے، نبی نے فرمایا سوار بھی تو بڑا اچھا ہے۔ سیدنا امام حسین کی عظمتوں کو ہمارا سلام ہو۔ حضرات گرامی، سیدنا امام حسین میدان کربلا میں کیوں گئے تھے؟ سادہ سا جواب یہ ہے کہ نانے کے دین کو بچانے گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے مخالفین کے ایک اعتراض کا جواب شعر کے رنگ میں دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین لڑنے گئے تھے اور حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، یزید سے حکومت چھیننا چاہتے تھے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں عجیب جواب دیا۔ اقبال کہتے ہیں، مدعا یش سلطنت بودے اگر، تا نہ کر دے باچنی سامان سفر۔ سبحان اللہ۔ اقبال کہتا ہے، نادانوں، جو کسی سے حکومت چھیننے کے لیے جاتا ہے وہ لشکر اور فوج کشی کرتا ہے، وہ بہو بیٹیاں ساتھ لے کر، 6 ماہ کے معصوم بچے ساتھ لے کر نہیں جائے۔ حسین کی نیت پر شک کرنے والوں، بد نصیبو، اگر حسین اس مقصد کے لیے جاتے تو بہو بیٹیوں کو، بوڑھی عورتوں کو، معصوم بچوں اور بچیوں کو ساتھ نہ لے جاتے، مدینے اور مکے سے صحابہ کا لشکر جرار لے کر جاتا۔ بے شک۔ ہائے ہائے، حسین پاک کا یہ مقصد نہ تھا۔ حسین پاک کیا چاہتے تھے؟ یہ توجہ سے چند باتیں سماعت فرمائیں۔ 60 ہجری ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی کو کفر سمجھتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں اور کاتب وحی ہیں۔ صحابی پر تنقید کرنے کا مسلمان کو حق اسلام نے نہیں دیا، قرآن نے نہیں دیا، نبی نے حق نہیں دیا کہ میرا کوئی امتی میرے صحابی پہ انگشت نمائی کرے۔
صحابہ کا معاملہ صحابی جانے، نبی جانے، خدا جانے، ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 60 ہجری میں وصال ہوا۔ ان کا بیٹا یزید جانشین بن کر تخت پہ بیٹھا۔ سب سے پہلا کام یزید نے یہ کیا، اس کی نظر میں 4 آدمی کھٹکتے تھے، 4 انسان، کہ ان کی موجودگی میں میرا سکہ نہیں چل سکتا، یا ان کو رام کیا جائے یا رستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ اس کی سیاسی سوچ تھی۔ برا ہو سیاست کا، اس بے دین سیاست کا برا ہو جو سیاست نہ دین سوچتی ہے نہ ایمان کا اسے فکر ہے۔ یزید نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے سوچا کہ 4 آدمی میرے لیے، میرے اقتدار کے لیے کسی وقت خطرہ بن سکتے ہیں، لہٰذا ان 4 سے یا بیعت لے لی جائے یا انہیں ختم کر دیا جائے معاذ اللہ۔ وہ 4 کون تھے؟ پہلے نمبر پر حضرت سیدنا امام حسین، دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر، تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عباس، چوتھے نمبر پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم۔ یزید نے گورنر مدینہ ولید کو پہلا حکم بھیجا، ان 4 سے فوری طور پر اور خصوصاً امام حسین سے میرے حق میں بیعت لو، اگر یہ میری بیعت پہ راضی ہو جائیں تو فبہا، نہ راضی ہوں تو سر قلم کر دو معاذ اللہ۔ گورنر مدینہ ولید جو تھا وہ اہل بیت کا مؤدب تھا، لیکن یہ سوچ کر کہ اگر یزید کی بات کا کچھ تعمیل کا سلسلہ نہ کیا تو میری جان بھی خطرے میں ہے، اس نے باری باری ان حضرات سے رابطہ کیا، سوائے مایوسی کے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ آخر ایک دن تنگ آ کر اس نے سیدنا امام حسین کو سر شام گورنر ہاؤس میں طلب کیا، مدینے کے گورنر ہاؤس میں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میں اس وقت فارغ نہیں، کل آؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل آپ گئے، گورنر مدینہ نے کہا کہ یزید کا بار بار پیغام آ رہا ہے، یا اس کو خلیفۃ المسلمین مان کر اس کی بیعت کر لو، ورنہ اپنے انجام اور سزا کے لیے تیار رہو۔ سیدنا امام حسین نے فرمایا، یہ جمعرات کا دن تھا، فرمایا اس کا جواب میں آج نہیں دوں گا، میں کل دوں گا۔ کہا کہاں؟ فرمایا مسجد نبوی کے منبر پر، سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے مجمع کے سامنے۔ آپ نے سوچا، شرعی نقطہ نظر سے غور کیا، گھر آئے اور سوچ سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ یزید کا کردار خلیفوں جیسا نہیں۔ یزید کے متعلق یہ تاریخ کی صحیح روایت ہے کہ حضرت امام حسین کے نزدیک جو اس کی حیثیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ شرابی اور زانی تھا، وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین مانا جائے۔ سیدنا امام حسین نے سوچنے کے بعد
پکا ارادہ کر لیا کہ اگر آج فاطمہ کا لال اپنا ہاتھ ایک فاسق فاجر شرابی اور زانی کے ہاتھ میں دے کر بیعت کر لیتا ہے تو قیامت تک کے لیے ہر ظالم ہر عیبی خلافت کا دعوے دار ہوگا اور سند مجھ سے لے گا کہ جب حسین نے ایسے آدمی کی خلافت مانی ہے تو کون انکار کرتا ہے۔ اس طرح میرے نانے کا دین رسوا ہوگا، امت ذلیل ہوگی۔ میں ایسے شخص کی خلافت پر اپنی مہر نہیں لگانا چاہتا۔ یہ تھا وہ فیصلہ جو قرآن اور حدیث کے عین مطابق تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خطبہ جمعہ کا وقت ہے، جمعے کا دن ہے، اس دور کے گورنر بھی اور اس دور کے صدر بھی اور امیر المومنین بھی خطبہ جمعہ سننے کے لیے مسجدوں میں آیا کرتے تھے، آج کل کے حاکموں کی طرح نہیں تھے۔ گورنر مدینہ بھی موجود ہے، شہر مدینہ سے اور مضافات کے دیہاتوں سے لوگ نماز جمعہ ادا کرنے مسجد نبوی میں آئے ہیں۔ مسجد نبوی اندر باہر سے گچا گچ بھر گئی ہے، کوئی وقف مصلی ہے، کوئی غرق تجلی ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یکا یک حرکت ہوئی، بیت رسول اللہ کا دروازہ ہلا اور حضور کے حجرے سے حسین برآمد ہوا اور سیدھا منبر پہ جلوہ افروز ہوا، اللہ کی حمد و ثنا اور حضور پر درود و سلام کے بعد کہا، لوگو یزید نے مجھے اپنی بیعت کے لیے مجبور کیا ہے، میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ شریعت میں کبھی بالجبر بیعت لی نہیں جاتی، مسلمانوں پہ طاقت سے حکومت کی نہیں جاتی۔ یزید کا جو کردار ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میں علی کا بیٹا ہوں، میں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، میں نے تمہارے نبی کے کندھے پہ سواری کی ہے، تمہارے نبی نے مجھے جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے، مجھے حضور نے، تمہارے نبی نے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، یہ فرمایا ہے کہ تو جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ بتاؤ اگر میں ایک فاسق و فاجر زانی اور شرابی کو خلیفہ رسول مان لوں اور اس کی خلافت علی منہاج الرسالت تسلیم کر لوں تو قیامت تک اس دین کا کیا بنے گا؟ امت کا پرسان حال کون ہوگا؟ اور جو خلافت کی مٹی پلید ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے، خلافت کی آبرو بچانے کے لیے، ناموس قرآن کو بچانے کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ ہر مشکل قبول کرتا ہوں، اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت قبول نہیں کرتا۔ مدینے میں مرحبا کے نعرے گونجے، مسلمان خوش ہو گئے، ہمارا امام اپنے باپ اور اپنے نانے کی سنت کے مطابق جا رہا ہے۔ الغرض گورنر مدینہ اور تو کچھ نہ کر سکا، لیکن اس نے یہ پیغام بھیجا کہ آپ نے جو اعلان کیا ہے اس کی روشنی میں مجبور ہوں اور مجھے آخری قدم اٹھانا ہوگا۔ سیدنا امام حسین نے استخارہ کیا، رات کو خدا سے مشورہ کیا اور نانے مصطفیٰ سے مشورہ کیا، استخارہ کیا۔ استخارے میں اشارہ ہوا کہ مدینے سے ہجرت کر جاؤ، اصلی مشن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اللہ دیر نہیں کی، سیدنا امام حسین نے اٹھ کر تیاری شروع کر دی،
خاندان نبوت کو کہہ دیا جو میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ تیار ہو جائیں، میں مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں، مجبوراً مجھے حکم ہے۔ چشم زدن میں تیاری ہو گئی۔ آخری بار جب آپ مدینے سے کوچ کرنے لگے تو حضور کے روضہ انور پہ حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ، یا جدی یا حبیب اللہ، علیک من السلام یا رسول اللہ، انی خرجت من جوارک کرہن۔ نانا جان آپ کا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، خوشی خوشی نہیں جا رہا، مجبوراً جا رہا ہوں۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل بے قرار رواں ہے، مدینے کی جدائی ستا رہی ہے۔ عرض کرتے ہیں نانا حضور، حسین تسلی چاہتا ہے، شفقت چاہتا ہے، دلاسا چاہتا ہے، اجازت چاہتا ہے۔ اے میرا منہ چومنے والے، مجھے کندھوں پہ بٹھا کے گھومنے والے نانا، اب دیکھ تیرے دروازے پہ تیرا اپنا حسین آیا ہے، اس کو اجازت دی جائے۔ قبر انور سے آواز آئی، حسین تیرا نانا تیرے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، تجھے الوداع کہتا ہے، تجھے اجازت دیتا ہے، دیکھنا میرے دین کی حفاظت کرنا، دین کے لیے اگر بچے قربان کرنے پڑے تو دریغ نہ کرنا، اپنی گردن کٹانی پڑی تو دیر نہ کرنا، باقی فکر نہ کرنا میں تیری شہادت کا منظر دیکھنے خود کربلا میں نہ آؤں تو نانا نہ کہنا، میں پہنچوں گا، تو میرے دین کے لیے آخری قربانی سے بھی دریغ نہ کرنا، میں تجھے الوداع کہتا ہوں۔ مسلمانوں، امام حسین جنت البقیع میں اپنی اماں جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اجازت مانگی، سلام کیا۔ مدینے سے سادات کا یہ قافلہ 26 رجب کو روانہ ہوا، ایک روایت 28 رجب کو روانہ ہوا، ایک روایت 25 رجب المرجب کو روانہ ہوا۔ لگتا یوں ہے کہ شب معراج کے آگے پیچھے روانہ ہوا۔ ہائے سیدنا امام حسین، مدینے والا حسین، اللہ اکبر، اب یوں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اب اس کو قیامت تک کوئی مدینے والا حسین نہیں پکارے گا، اب اس کو کربلا والا حسین کہہ کے پکارا جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حاجیو، مدینے کے زائرو، عمرہ کرنے والو، جب تم مدینہ چھوڑ کے آتے ہو تمہیں تو پھر امید ہوتی ہے اگلے سال پھر آئیں گے، اللہ زندگی دے تو پھر آئیں گے۔ حسین تو اس یقین کے ساتھ مدینہ چھوڑ رہے تھے کہ اب کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں۔ تیرا دل کو روشنی ماہ عرب درکار ہے، 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں، 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں۔ مدینہ پاک کی جدائی، میں کیا لفظ کہوں، میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے، مدینے سے ہجرت کرنا بڑی مشکل ہے۔ پاکستان والا جب مدینے سے واپس آتا ہے، ہندوستان والا، تو اس کی حالت قابل رحم ہو جاتی ہے۔
اور جب مدینے والا مدینہ چھوڑ رہا ہو، کون حسین؟ مدینے والا حسین۔ حضرات، کون حسین؟ مسجد نبوی کا خطیب حسین۔ کون حسین؟ مصلی مسجد نبوی کا امام حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون حسین؟ اپنے نبی کے روزے کا سجادہ نشین حسین۔ کون حسین؟ علی کا بیٹا حسین۔ سبحان اللہ۔ کون حسین؟ فاطمہ کا نور نظر حسین، لخت جگر حسین، چکی پیسنے والی ماں کا بیٹا حسین، سبحان اللہ۔ مزدور باپ کا مزدور بیٹا حسین، نانے کی قبر پہ چراغ جلا کے بیٹھنے والا سجادہ نشین حسین مدینے سے الوداع ہوا۔ منظر یہ ہے، ایک وقت تھا کہ نانا 26 رجب کا دن تھا، 27ویں رات تھی، مکے سے معراج کے لیے چلا تھا، وہ بھی 26 رجب تھی۔ تقریباً اسی تاریخ کو حسین مدینے سے معراج پہ چلا ہے۔ نانے نے بھی معراج کیا تھا رجب کے آخری دنوں میں، حسین بھی معراج کو جا رہا ہے رجب کے آخری دنوں میں۔ فرق یہ ہے کہ نانے کو معراج ہوا فرش سے عرش کی طرف، نواسے کو معراج ہو رہا ہے فرش سے کربلا کی طرف۔ نانے کو معراج ہوا تھا براق پہ، نواسا معراج کرنے جا رہا ہے پیدل۔ نانے کو معراج ہوا تھا تو وہ شب معراج کہلائی تھی، حسین کو معراج ہوا تو یہ بھی شب معراج حسین کی کہلائی تھی۔ فرق تھا تو اتنا تھا، نانے کے قدم عرش پہ گئے، نواسے کے قدم کربلا میں گئے۔ نانے نے معراج کر کے عرش کو معلیٰ کر دیا، نواسے نے معراج کر کے کربلا کو معلیٰ کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ میں تفصیلات میں جائے بغیر عرض کر رہا ہوں، صحیح روایت یہ ہے کہ سیدنا امام حسین جب مدینے سے چلے تھے تو تلاوت قرآن شروع کی تھی۔ اللہ کی قسم، یہ ہے حسین کی زندگی۔ وہ حافظ قرآن تھا حسین، وہ قرآن کا حافظ بھی تھا، محافظ بھی تھا، وہ قرآن کا قاری بھی تھا، خود قرآن بھی تھا۔ لوگوں، اس حقیقت کو پہچانو، کچھ لوگ قاری ہوتے ہیں، کچھ خود قرآن ہوتے ہیں۔ حسین سراپا قرآن تھا۔ قرآن کو کھولیں تو حسین کی سیرت کا نقشہ نظر آتا ہے، حسین کی سیرت کو کھولیں تو قرآن کا نقشہ نظر آتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہ بات میں کتنی لمبی کروں، نتیجہ یہ ہے، حسین کربلا سے قرآن پڑھتے ہوئے نکلے، مدینے سے قرآن پڑھتے ہوئے چلے تھے، رستے میں قرآن پڑھتے رہے، نماز کے وقت نماز پڑھتے رہے، باقی وقت قرآن پڑھتے رہے۔ مکے میں پہنچے، مکے میں شعبان کے پہلے ابتدائی دنوں میں، رجب کے آخری دنوں میں چلے، شعبان کے ابتدائی دنوں میں مکے پہنچے، عمرہ کرتے رہے، کعبہ دیکھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے۔ حسین مکے سے چلے تھے کربلا کی جانب، 19 منزلیں ہیں، ایک منزل سے دوسری منزل تک قرآن پڑھتے رہے۔ کربلا میں پہنچے 2 محرم کو،
7 محرم تک قرآن پڑھتے رہے. سبحان اللہ کہہ. 7 محرم سے 10 محرم تک پانی بند ہو گیا. حسین قرآن پڑھتے رہے. شب عاشور کو حسین قرآن پڑھتے رہے. 10 محرم کی صبح کو قرآن پڑھتے رہے. میدان جہاد میں عزیزوں کی لاشیں اٹھاتے رہے, قرآن پڑھتے رہے. 72 جنازے اٹھائے, قرآن پڑھتے رہے. اپنی باری آئی, قرآن پڑھتے رہے. گھوڑے پہ سوار تھے تو قرآن پڑھتے رہے. کربلا میں زندگی کی آخری نماز پڑھی تو قرآن پڑھتے رہے. سر قلم ہو گیا, دھڑ کربلا کے میدان میں رہا, سر کوفے کی بازاروں میں قرآن پڑھتا رہا. میرے سخی حسین دی شان ویکھو, میرے آقا حسین دی شان دیکھو, میرے مولا حسین دی شان دیکھو, میرے سخی حسین دی شان دیکھو. قرآن پڑھنے والوں تم بھی قرآن پڑھتے ہو, حافظوں, قاریوں, عالموں, مسلمانوں, حاجیوں, نمازیوں, ذرا میرے سخی حسین دی شان ویکھو. ایسا رتبہ تے کسے نے پایا ہی نہیں. لکھاں 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 کروڑاں ہوئے شہید جہان اندر, پر سجدے وچ کسے سیس کٹایا ہی نہیں. اپنے رب نو راضی کرن واتے ہتھاں اتے کسے بال کہایا ہی نہیں. او ممبراں اتے تے سب قرآن پڑھ دے, چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں. چڑھ کے نیزے تے کسے یہ نتیجہ تھا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ کی تلاوت قرآن کا. ماں جس حسین کو لوریاں دے کر قرآن سناتی رہی, چکی پیستی رہی اور قرآن سناتی رہی, گہوارہ ہلاتی رہی اور قرآن سناتی رہی. حسین نے ماں کی گود میں وعدہ کیا تھا, اماں جھاڑو دے کے, چکی پیس کے, آٹا گوندھ کے, لوریاں دے کے, گہوارہ ہلا کے قرآن سنانا تیرا کام. کربلا میں جا کے بچے کٹا کے, خیمے جلا کے, لاشوں پہ گھوڑے توڑا کے, کوفے کے بازاروں میں نیزے کی نوک پہ قرآن سنانا میرا کام. سچا پیر میرا حسین ہے, کملی والے کا نواسا. صرف اس کے نعرے لگیں, وہ زندہ ہے, اس کا نام لینے والے بھی زندہ ہیں. میرا حسین زندہ, ہمارا مرشد حسین زندہ, ہمارا امام حسین زندہ, ہمارا پیر حسین زندہ. حسین میرا پیر تیرا پیر, حسین پیروں کا پیر, حسین جگ کا پیر, فرش کا پیر, عرش کا پیر, انسانوں کا پیر, جنوں کا پیر, فرشتوں کا پیر, نوریوں کا پیر, ناریوں کا پیر, خاکیوں کا پیر, افلاکیوں کا پیر. حسین میرا حسین تیرا, حسین ان کا حسین ان کا, حسین سب کا حسین رب کا. وہ خشکیوں کا سمندروں کا, وہ صوفیوں کا قلندروں کا, وہ انبیاء کا, وہ اولیاء کا, وہ مرتضیٰ کا, وہ مصطفیٰ کا, وہ مجتبیٰ کا, وہ خدا کا. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت عیا نہ ہوتی,
خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. کہو سبحان اللہ. تھوڑا لطف آ جائے, یہ آواز کربلا تک جائے. اونچی آواز سے بولو, اس شان سے جھوم کے سبحان اللہ کہو کہ تمہاری آواز سبز گنبد سے جا کے ٹکرائے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا حسین مکے سے مدینے سے ہجرت کر کے مکے میں پہنچے. دیکھو قدرت کے کرشمے. نانے نے بھی ہجرت کی, نواسے نے بھی ہجرت کی. نانے نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف, نواسے نے ہجرت کی مدینے سے مکے کی طرف. آہا. نانے نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف. اس نے مدینے کو قیامت تک اپنا ڈیرا بنا لیا. حسین نے ہجرت کی مدینے سے مکے کی طرف, مکے سے ہجرت کی کربلا کی طرف. اس نے کربلا کو قیامت تک اپنا بسیرا بنا لیا. اب قیامت تک دنیا جب نبی کا نام آئے گی, جب نبی کا نام لے گی تو دنیا پکارے گی مدینے والا نبی. جب حسین کا نام لے گی تو دنیا پکارے گی کربلا والا حسین, کربلا والا حسین, کربلا والا حسین. اس نے مدینے کا نام بلند کر دیا, اس نے کربلا کا نام بلند کر دیا. اے زمین کربلا. کسی نے مدینے کی شان بیان کی اور کہا یہ ہے ارض جنت. بے شک مدینہ یہ ہے ارض جنت, یہ طیبہ کی زمین ہے. لوگو جنت بھی یہیں, مالک جنت بھی یہیں ہے. یہ ہے مدینے کی شان, جنت بھی یہیں, مالک جنت بھی. اور کسی نے کربلا کی شان بیان کی. ہائے, تو اس نے کہا اے زمین کربلا تیرے نصیبہ نو سلام. مٹی کو سلام کون کرتا ہے جو پاؤں تلے روندی جاتی ہے, پر جب سے حسین کے قدم کربلا کی خاک کو لگے تو دنیا کہہ رہی ہے اے زمین کربلا. مل کے بولو, سارے بولو. مدینہ دیکھنے کی تمنا کرنے والوں, خدا تمہیں مدینہ بھی دکھائے اور کربلا بھی دکھائے. سن 1999 میں اس گناہگار نے مدینہ بھی دیکھا اور کربلا بھی دیکھا. نجف اشرف کی حاضری بھی ہوئی, بغداد شریف کی حاضری بھی ہوئی. ہائے اے زمین کربلا تیرے نصیبہ نو سلام. تیرے تے ستے ہوئے سبنا شہیداں نو سلام. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں قیام پذیر ہیں. شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, 4 ماہ. چوتھے ماہ ذیقعد میں کوفے سے خطوط آئے, پیغام آئے کہ ہمیں یزید کی بیعت سے انکار ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم شیعان علی ہیں, آپ کے علی پاک کے ہم شیعہ ہیں, یزید کا کردار غلط ہے, آپ آئیں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں. ایک روایت ہے 1100 خطوط آئے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 12,000 خط آئے. اللہ جانے صحیح روایت کون سی ہے, کیونکہ یہ تاریخ ہے نا, اس میں رتب و یابس بھی ملا ہوتا ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ صحیح بات جو ہے تاریخ کی وہ آپ کے سامنے رکھی جائے. حضرات, آخری خط نے امام کو چونکا دیا.
آخری خط یہ تھا کہ ہم کوفے کے مسلمان سارے اپنے خون سے دستخط کرتے ہیں، حلفاً وعدہ کرتے ہیں کہ اسلام کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس وقت یزید کی حکومت فسق اور فجور کی حکومت ہے، قرآن و سنت کے خلاف یہ حکومت ہے۔ اگر دین اور اسلام پر ایسی حکومت غالب رہی اور دین اسلام کا نقصان ہوا تو ہمیں مجرم نہ کہنا، ہم قیامت کے دن آپ کے نانا کی بارگاہ میں آپ کے خلاف شکایت کریں کہ ہمارے بلانے پر نہیں آئے۔ بس یہ پڑھ کر آنسو جاری ہوئے۔ امام نے فرمایا میرے نانے کے سامنے میری شکایت نہ کرنا، تمہیں حسین کی ضرورت ہے تو حسین حاضر ہے، اس کے بچوں کو ذبح کرانا ہے تو بچے حاضر ہیں، حسین کو شہید کروانا چاہتے ہو تو حسین حاضر ہے۔ نیت کر لی کہ میں نانے کے سامنے امت کی شکایت میں سن نہیں سکوں گا، اس لیے چلو جو بھی ہے اب چلتے ہیں۔ امام حسین نے مکے سے تیاری کی، ذی الحج کا مہینہ آ گیا، تاریخ کے مطابق ٹھیک 8 ذی الحج کو آپ مکے سے چلے کربلا کی طرف۔ وہ حسین جس نے اس سے پہلے 25 پیدل حج کیے تھے، 25 حج، اور پتہ ہے کس طرح حج کیے تھے؟ 25 حج پیدل کیے تھے مدینے سے مکے آ کر امام پاک نے، اور ہر حج کے موقع پر خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے 2 نفل پڑھتے، ایک رکعت میں پہلے 15 پارے، دوسری رکعت میں دوسرے 15 پارے۔ آج 26واں حج نصیب نہیں، 25 حج مکمل ہیں۔ 8 ذی الحج کو مکے سے تیاری ہو گئی کربلا کی طرف۔ اس میں بڑی حکمتیں تھیں۔ ایک یہ بھی اطلاع تھی کہ ابن زیاد اور یزید نے، یزیدی حکومت نے 30 آدمی زہریلے خنجر دے کر حاجیوں کے لباس میں یہاں بھیجے ہیں کہ طواف کعبہ کے رش میں ہجوم میں امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ تو امام پاک نے سوچا کہ یہ حرم والی زمین، امن والی زمین میری وجہ سے خون سے رنگین نہ ہو جائے، اس لیے قیامت تک تاریخ لکھے گی کہ امن والی زمین حرم کو حسین کے خون نے رنگین کیا۔ میں یہ طعنہ بھی نہیں سہ سکتا، لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے مجھے یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مکے کے لوگوں نے روکا کہ آپ کوفے کی جانب سفر نہ کریں، عبداللہ ابن عباس نے بھی روکا، محمد بن حنفیہ نے روکا، عبداللہ بن زبیر نے روکا، عبداللہ بن عمر نے روکا۔ آپ نے کہا لوگو تم مجھے روکتے ہو، مجھے استخارہ کر لینے دو۔ استخارہ حضور کی سنت ہے، اور حضور ہر کام کے لیے استخارے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ ہر سفر پہ جاؤ پہلے استخارہ کرو، یہ حضور کی سنت۔ امام حسین نے استخارہ فرمایا تھا، اس استخارے میں رات کے وقت سو گئے، نیند آئی، اونگ آئی تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے گلے سے لگا کے فرمایا بیٹا حسین، ساری دنیا تمہیں کوفے کی جانب سفر کرنے سے روکے گی، لیکن میں اور میرا خدا یہ چاہتے ہیں کہ تم کوفے کی جانب ضرور سفر کرو، کیونکہ ہم نے تم سے جو کام لینا ہے وہ اس سفر کے نتیجے میں لینا ہے، تمہیں جانا پڑے گا۔ سیدنا امام حسین نے یہ حکم پا کر اٹل فیصلہ کر لیا۔ جب قافلہ چلنے لگا تو حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، نہ جاؤ۔
حضرت عبداللہ ابن عباس کو امام حسین نے الگ بلایا، بھائی میری بات تو سنو۔ عبداللہ ابن عباس کے کانوں کے قریب اپنا منہ مبارک کر کے امام حسین نے کچھ فرمایا تو عبداللہ ابن عباس چیخ کے رو پڑے اور خاموش ہو گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت امام حسین نے کہا تھا سارے لوگ روکتے ہیں، روکیں عبداللہ ابن عباس، تم تو نہ روکو مجھے، اس لیے کہ مجھے رات کو نانا جان نے خواب میں حکم دیا ہے، لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ وہ بھی چپ ہو گئے۔ امام پاک 8 ذی الحج کو تیاری کر کے خاندان نبوت کے متعلقہ افراد کو، بچوں کو، بیویوں کو، بچیوں کو ساتھ لے کر مکے سے روانہ ہوئے۔ لوگ 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھ کر، سفید کپڑے پہن کر، سفید احرام باندھ کر مینا میں جا رہے تھے۔ حسین سرخ احرام باندھ کے کربلا میں جا رہے تھے۔ فرماتے تھے لوگوں تمہارا بھی حج ہوگا 10 ذی الحج کو، ہمارا بھی حج ہوگا 10 محرم کو، تمہارا صرف حج ہوگا، حسین کا حج اکبری ہوگا۔ میں کربلا میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ سیدنا امام حسین 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے چلے، لوکاں روکیا، عقل نے ہاتھ بدے، اے پر عشق نے پیش نہ جان دیتی، پھر جتھے جتھے شہیداں دا خون ڈلیا، ذرے ذرے نے اوتھے آزان دیتی۔ میرے آقا امام حسین 8 ذی الحج کو مکے سے روانہ ہوئے۔